الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وقال تعالى في مقام آخر وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عبد البر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غلام کی طرف جاتا ہے جو نفس ہمارا غلام کی طرف جاتا ہے جو نفس ہمارا اسے روک دو اب چھوڑ دو ہر گناہ کا دھارا زندگی بے وفا ہے سب ساتھ چھوڑ جائے اب کی وقت ہے کر لو توبہ دوبارہ آج کا جو زمانہ ہے خواہشات نفس کی پیروی کا زمانہ ہے ہر انسان اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کی دوڑ میں لگا ہوا اور یہ جو انسانی نفس ہے اس میں خواہشات اللہ تعالیٰ نے اس طرح بدل دیے ہیں جیسے آٹے میں نمک گھول دیا جاتا ہے تو ہر انسان کے اندر ہزاروں خواہشیں چھپی ہوئی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے ویسے تو بہت ساری خواہشات ہیں لیکن ان کا خلاصہ نچوڑ تین چیزیں ہیں انسان کے اندر تین شدید تقاضے ہیں ایک تقاضا پینے کا دوسرا تقاضا کھانے کا اور تیسرا تقاضا جنسی خواہش جتنے بھی گناہ ہیں آپ دیکھیں گے وہ ایک تین کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہوتے یا کھانے کی خاطر یا پینے کی خاطر یا جنسی خواہش کی خاطر کانچے ہر طرف خواہشات کے ایسے جال بچھے ہوئے ہیں کہ ہر بندہ کئی طرح کے گناہوں میں پھنسا ہوا ہے مبتلا ہے جتنا ہو اور جب تک ہم
ان خواہشات اور لذات کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ والے فرماتے ہیں خواہشات کا خون کرو گے تو اللہ کی دوستی ملے گی، لذات کا خون کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی دوستی ملے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کتنے لوگ ہیں، تراویح بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا، سنا بھی، کئی قرآن مجید ختم بھی کیے، حتیٰ کہ بعض دفعہ اعتکاف بھی کرتے ہیں، لیکن ولایت کا نور نہیں ملتا۔ ثواب تو ملتا ہے، قرآن پڑھا ثواب ملا، نماز پڑھی ثواب ملا، ذکر کیا ثواب ملا۔ سوال یہ ہے کہ یہ ولایت کا نور کیوں نہیں ملتی؟ اللہ والے تھوڑے اعمال بھی کریں تو وہ ولی، اور ہم سارا میرے عبادت بھی کریں تو ہم خالی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے، لذات سے، خواہشات سے بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ مجاہدہ بہت ضروری ہے۔ نفسانی خواہشات کو دبائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ اس کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے روزے کو بنایا کہ روزے میں کھانے پہ پابندی، پینے پہ پابندی، جنسی خواہش پہ پابندی۔ ایک مہینہ یہ مشق ہوتی ہے، ایک مہینہ یہ ٹریننگ تربیت ہوتی ہے کہ ایمان والو تم اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو کہ دل چاہ رہا ہو اور پھر بھی تقاضا پورا نہیں کرنا۔ گرمی کی دوپہر ہے، شدید پیاس ہے، روزہ ہے، گھر میں فریج میں ٹھنڈے مشروبات ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، سننے والا، پکڑنے والا، سزا دینے والا کوئی نہیں، لیکن انسان کہتے ہیں نہیں، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ تو اس بات کی تعلیم ہے کہ الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، کہ یہ ساری زندگی ایک دن کی مانند ہے اور اس میں ہمارا روزہ ہے۔ ہم نے وہ کرنا ہے جو حلال ہے، اس سے بچنا ہے جو حرام ہے، اللہ کی رضا والے کام کرنے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے، تو ہماری افطاری سیدھا جا کے جنت میں ہوگی۔ ان اولیاء الا المتقون، ولایت کا نور اسی کو ملتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ اب یہ گناہوں سے ہم کیسے بچیں؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، یا اللہ کا ڈر یا اللہ کا ڈر۔ اگر انسان کو اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے تو بھی انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور اگر اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے تو بھی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یعنی یا تو اس کے اندر خوف خدا ہو یا اللہ کی محبت ہو۔ تو خوف خدا سے بھی گناہ چھوٹتے ہیں، لیکن محبت الہی سے گناہ زیادہ چھوٹتے ہیں اور جلدی چھوٹتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے مشائخ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندے کے دل میں جذبہ محبت الہی کو بیدار کیا جائے، کیونکہ یہ جذبہ محبت الہی ایسی چیز ہے کہ جب یہ لذت مل جاتی ہے تو انسان گناہوں کی ساری لذتوں کو بھول جاتا ہے، گناہوں کی ساری لذتوں کو بھول جاتا ہے۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ سے ایک بندہ بیعت ہوا، تو بیعت ہونے سے پہلے اس کا من خالی تھا، بیعت ہوا، سچی توبہ کی، دل میں محبت الہی پیدا ہو، محبت الہی کا قطرہ مل گیا،
تو اس نے آگے اپنی کیفیت بیان کی، کہنے لگا حضرت جب تک محبت الہی کا جذبہ نہیں ملا تھا کھڑا مسجد میں ہوتا تھا لیکن دل و دماغ دکان میں ہوتا تھا، اور جب محبت الہی کا جذبہ مل گیا تو پورا دن بیٹھا دکان میں ہوتا ہوں اور دل مسجد میں ہوتا ہے، دل نماز میں ہوتا ہے۔ تو جب جذبہ محبت الہی دل میں پیدا ہو جاتا ہے انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، اعمال بدل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی شہزادی کا رشتہ کسی کو دیا، تو جس بندے کو رشتہ دیا نا اس کو شہزادی مفت میں مل گئی تھی، قدر نہیں کی۔ شہزادی کا رشتہ کہاں ملتا ہے، لیکن اس کو آسانی سے مل گیا تھا۔ جس کو رشتہ آسانی سے مل جائے اس کو بیوی کی قدر نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے جس طرح یہ مل گئی تو اور بھی مل جائے گی، تو اس کو قدر نہیں تھی۔ وہ عجیب انسان تھا، اس شہزادی کو چھوڑ کر ایک بوڑھی عورت پر عاشق ہو گئے، بڑھیا پر، جو 80-90 سال کی بڑھیا تھی مگر فتنے کی بڑھیا تھی، اس پر عاشق ہو گیا۔ نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنکھ، لیکن عشق بھی عجیب چیز ہے۔ تو کافی عرصہ شادی کا ہو گیا، ان کے ہم کوئی اولاد نہ ہوئی۔ وہ بادشاہ بھی بڑا حیران، تو وہ اپنے داماد سے اور بیٹی سے کہتا تھا کہ میں نانا دادا کب بنوں گا، میں نانا دادا کب بنوں گا۔ پھر وہ اس کی بیٹی کو خاموش ہو گئی، اس نے کچھ نہ بتایا، راز رکھا۔ تحقیق سے اس کو پتہ چل گیا کہ جو میرا داماد ہے وہ تو کسی اور کی طرف انتخاب رکھتا ہے، میری بیٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، اس نے تو اس کو ویسے ہی لٹکا کے چھوڑا ہوا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، تو بادشاہ نے کسی بزرگ کو بلایا، اللہ والے کو بلایا، اور اس کو یہ اپنی پریشانی بتائی کہ میں نے بیٹی کا رشتہ دیا تھا مگر جو میرا داماد ہے وہ تو کسی بڑھیا پہ عاشق ہو۔ اور عجیب بات ہے، جوان بیٹی ہے، حسینہ جمیلہ ہے، اس کو چھوڑ کر وہ بری عورت پہ فرشتہ ہو گئے۔ اللہ والوں نے اس کا جائزہ لیا، دیکھا تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل میں یہ کوئی جادو کا چکر ہے، کیونکہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ جوان بچی کو چھوڑ کر ایک بوڑھی پہ عاشق ہو جائے، یہ کوئی جادو کا چکر ہے۔ تو وہ جو بڑھیا تھی، فتنے کی بڑھیا، اس نے جادو کر کے اپنے آپ کو جوان ظاہر کیا ہوا تھا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین۔ یہ شیطان بھی عجیب ہے، یہ دنیا کو اور عورتوں کو مردوں کے لیے مزین کر کے پیش کرتا ہے، چاہے وہ کالی کروٹی ہو، بدصورت ہو، بدنما ہو، لیکن شیطان مردوں کی نگاہوں میں ان کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ اور یہ جو عشق مجازی ہوتا ہے یہ خود ایک جادو ہوتا ہے، یہ خود ایک جادو ہوتا ہے، انسان اس کے اندر اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بادشاہ نے ان بزرگ سے کہا کہ پھر اس کے جادو کے توڑ کر کچھ کرے، میں تو بڑا پریشان ہوں، میری بیٹی پریشان ہے، یہ اس بوڑھی عورت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کا کچھ کرے، جادو ٹوٹ جائے۔ تو اللہ والوں نے فرمایا کہ چلے میں اس پر کوئی وظیفہ کرتا ہوں، نام درود کرتا ہوں، اللہ کرے گا یہ جادو ٹوٹے گا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کب ٹوٹے گا، اس کی نشانی کیا ہوگی، علامت کیا ہوگی؟ تو اللہ والوں نے فرمایا کہ جب اس کا جادو ٹوٹے گا، جب اس کا جادو ٹوٹے گا تو اپنی اصل بیوی کو دیکھ کر روئے گا، اپنی اصل بیوی کو دیکھ کر
روئے گا کہ وہ میں نے کیا کیا، اتنی خوبصورت بیوی، جوان بیوی، اس کو چھوڑ کر میں کس بوڑھی کے پیچھے پڑا رہا اور میں نے کتنا بڑا ظلم کیا۔ یہ اپنے حالات پر نادم ہوگا، پشیمان ہوگا اور یہ زاروں کے دار روئے گا۔ اللہ کی شان چند دن اللہ والوں نے وظیفہ کیا، اس کا جادو ٹوٹا، عقل ٹھکانے آئی تو بیوی کو دیکھ کے رونے لگا اور بیوی سے معافیاں مانگنے لگا۔ یہ واقعہ تو اپنی جگہ پہ بزرگ لکھتے ہیں کہ بالکل اسی طرح جب انسان اپنے اللہ سے غافل ہو کر دنیا اور دنیا کی لذات پہ پڑ جاتا ہے، اس بری دنیا کا جادو انسان پہ چل جاتا ہے اور وہ خواہشات نفس کی پیروی میں لگا رہتا ہے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس پہ جادو ہو گیا۔ لیکن جب کسی اللہ والے کی نگاہ سے یہ جادو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ذرا سا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر ظالم کتاب ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو غفلت میں زندگی برباد کر دی، میں تو اس بوڑھی اور بدنما دنیا کے پیچھے اپنے اس اتنے پیارے خالق اور مالک اور رازق کو میں نے بھلا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے جذبہ محبت الہی، عشق کا قطرہ، عشق الہی کا قطرہ اگر یہ ہمارے دل میں ٹپک جائے تو سارے گناہ چھوٹ جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، ایک بندہ بیٹھا تھا، حضرت اس کے پاس سے گزرے تو کہنے لگا آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، دعا کریں مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو گئی۔ انہوں نے دعا فرمائی، اللہ کے برگزیدہ تھے، اللہ نے قبول کی۔ اس کو ایسا عشق کا قطرہ ملا کہ دنیا و باقی ہاتھ سے ہٹ کٹ گیا اور اللہ کی یاد میں مشغول ہو، ہر دم اللہ اللہ، ہر گھڑی ہر آن رکھنا ہے یہ دھیان، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کے پاس گئے اور اس کے پاس سے جب گزرنے لگے اس کو آواز دی، ہاں بھائی کیا حال ہے؟ تو اس نے دیکھا تک نہیں، سنا تک نہیں، توجہ ہی نہیں کی۔ بڑے حیران ہوئے، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ کل تو یہ عشق الہی کی دعائیں کروا رہا تھا اور اب تو یہ مست ہے اور بات ہی نہیں سن رہا، جواب ہی نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا کیا کہ میرے پیارے عشق الہی چیز ہی ایسی ہے جب انسان کو مل جاتی ہے پھر انسان دنیا و باقی حاصل بے پرواہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے، دیکھ لے جنت راجو ایک بار غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے۔ جو اللہ کا جلوہ دیکھ لیتا ہے پھر وہ غیر کی آرزو نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک نشوئی تھا جس کو پنجابی میں کہتے تھے جہاز۔ ایک جہاز تھا، ابیوں کا نشہ کرتا تھا۔ وہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے پاس بیت ہونے آ گیا، حضرت مجھے پیسے توبہ کروانا، سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اس کے ہاتھ پکڑے اور اس کو توبہ کے کلمات پڑھائے کہ میں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، چوری سے، زنا سے، شراب سے، سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ سارے گناہوں سے جب توبہ کروا لی وہ پیچھے ہو کے بیٹھا، کہتے مولوی جی افیون سے تو توبہ کروائی، افیون سے تو توبہ کروائی نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میں کون سا غیب جانتا ہوں کہ تم افیون کا نشہ کرتے ہو؟ چلو اب بتا دیا ہے تو یہ بتاؤ کتنی افیون روزانہ استعمال کرتے ہو؟ میں جیب سے ڈبی نکالی، جیسے نسوار کی ڈبی نکالتے ہیں،
ویسے بنائی گولی تھی اور حضرت کے ہاتھ میں رکھی، کتنی دن میں استعمال کرتا ہوں۔ حضرت حکیم تھے، حضرت جانتے تھے کہ جب یہ نشہ لگ جاتا ہے نا، نشہ کہ جسم کی عادت ہوتی ہے، یہ خالی وظیفے سے نہیں چھوٹتا، اس کے لیے جسمانی علاج بھی کروانا پڑتا ہے تاکہ وہ عادت ختم ہو جائے، جسم کو بھی کچھ دوائی دینی پڑے گی، اور یہ نشہ فوراً نہیں چھوٹتا، آہستہ آہستہ چھوٹتا ہے، اگر فوراً چھوڑے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو حضرت حکیم تھے، حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو آپ کے بعد نشہ نہیں کرنا، حضرت نے اس ڈنڈی کو عطا کیا اور فرمایا اچھا پھر آدھی استعمال کر لیا کرو۔ بڑا حیران ہوا، حضرت کی طرف دیکھنے لگا، میرے لگا حضرت جب اللہ سے یاری لگا ہی لیے تو پھر یہ آدھی ابھی کون مانگتا پھرے گا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا اور ساری ڈبی نکال کے ایسے دور پھینک دی، میں بڑی استعمال کرتا ہوں۔ حضرت بڑے خوش ہوئے، ماشاء اللہ پہلی دفعہ سچی توبہ کر لی اور سب کچھ چھوڑ دیا، یاری جو لگی اللہ۔ بناؤں گا اپنے نفس سے سرکش کو اب تو یارب غلام تیرا، بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ بناؤں گا اپنے نفس سے سرکش کو اب تو یارب غلام تیرا، میں چھوڑ کر تمہار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، یا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری، رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یارب غلام تیرا۔ کہنے لگا حضرت اپنی اپنی استعمال کریں، اس سے فرمایا بہت اچھی بات، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ ہو گیا اس نے اپنی چھوڑ دی، لیکن چونکہ روزانہ نشہ کرتا تھا تو اچانک جب چھوڑی تو بیمار ہو گیا، موشن لگ گئے، دست لگ گئے، لیکن پھر بھی وہ ڈٹا رہا، اس نے کہا گناہ نہیں کرنا۔ 30 دن بیمار، 1 مہینہ پورا بیمار رہا، لیکن پھر بھی نشہ نہیں کیا۔ محبت الہی کا نشہ جو لگ گیا، اللہ کا نشہ جو لگ گیا، یہ نشہ جب لگ جاتا ہے تو پھر دوسرے نشے سارے بھول جاتے۔ ایک نشہ سا ہے جو سائے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے تیرے نام کے ساتھ، ہم مرعوب لٹائے تیری یاد جمیل، ایک خوشبو سی بھی آئے تیرے نام کے ساتھ۔ محبت الہی کا بھی ایک نشہ، لیکن ظاہری نشے سے انسان گر جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور محبت الہی کے نشے سے انسان سنور جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ جو ظاہری نشہ کرتا ہے لوگ اس کو لنگر مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، اور جس کو محبت الہی کا نشہ لگ جاتا ہے لوگ اس کے جوتے اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی، تو یہ اللہ والے گرتوں کو اٹھا لیا کرتے، نشے والوں کو اٹھا لیا کرتے۔ اس کو محبت الہی کا نشہ لگ گیا، اس نے اپنی چھوڑ دی، 30 دن مہینہ بیمار رہا، لیکن 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، بڑا خوش ہوا۔ اس نے دیکھا کہ میں روزانہ 1 روپے کی افیون استعمال کیا کرتا تھا، یہ 1 درہم کی استعمال کیا کرتا تھا، تو 30 دن افیون استعمال نہیں کی، 30 روپے بچ گئے، 30 درہم بچ گئے۔ تو اس کا نفس بڑا خوش ہوا کہ بچت بھی ہو گئی، صحت بھی مل گئی، نشہ بھی چھوٹ گیا۔ اس نے اپنے نفس سے مخاطب ہو کے کہا کہ بچت تو ہوئی ہے، لیکن یہ بچت تیری نہیں ہے، یہ بچت میرے اس استاد شیخ اور پیر کی ہے جس نے مجھے نشہ چھڑوایا۔ وہ 30 روپے جمع کیے
اور جا کے حضرت کو جا کے کہتے ہیں مولوی جی یہ لو، کہیے کیا؟ کہنے لگا یہ بیوٹ کے پیسے ہیں۔ اور یہ بیوٹ کے پیسے مجھے کیوں دے رہے؟ میں نے تھوڑی خریدنی ہے۔ تو اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے نشہ کروایا، میں نے حساب لگایا کہ 30 دنوں میں 30 درہم یا روپے بچے ہیں، تو میرا نفس خوش ہوا، لیکن میں نے اپنے نفس سے کہا کہ یہ پیسے جو ہے میرے نہیں ہیں، تیرے نہیں ہیں، یہ تو میرے حضرت کے ہیں، جنہوں نے مجھے سچی توبہ کروائی ہے، گناہ چھڑوا دیے، لہٰذا ہی آپ کو میں ہدیہ کر دوں۔ تو پیسے بھی حضرت کو ہدیہ کر دیں۔ تو اس لیے میرے بھائی جذبہ محبت الہی ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نفسانی خواہشات کا مقابلہ کریں، مجاہدہ کریں۔ جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا مشاہدہ ہوگا۔ جتنا اپنے نفسانی خواہشات کا گلا گھونٹیں گے، دبائیں گے، اتنا اللہ کا قرب ملے گا۔ جب تک ہماری آنکھیں پاک نہیں ہیں، رب کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہمارے کان پاک نہیں ہیں، رب کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہماری زبان پاک نہیں ہے، رب کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ لگے رہو گے، یہ بھی عبادت کر لی، یہ بھی ذکر کر لیا، وہ بھی کر لیا، وظیفہ کر لیا، لیکن جب تک یہ سراغ بند نہیں ہوتے، پانی کی بالٹی نہیں بھرے گی۔ بالٹی میں سراغ نہ ہونا تو قطرہ قطرہ بھی ٹپکے بھر جاتی ہے، اور اگر اس بالٹی میں سراغ ہو جائے تو نلکا پورا بھی کھول دو، بالٹی نہیں بھرتی۔ ہماری مثال ایسی ہے، اعمال کو ہم کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، معمولات کرتے ہیں، لیکن گناہوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہر بندہ کہتا ہے کہ بس نیکی کو دل نہیں چاہتا، نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، تراویح پڑھنا مشکل ہو گیا، قرآن پڑھنا سننا مشکل ہو گیا، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلم کرانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ذوق ہی نہیں رہے، وہ شوق ہی نہیں رہے۔ اس کی مین وجہ گناہوں کا ارتکاب ہے، اور خاص کر یہ جو موبائل کا فتنہ ہے، اس نے ہماری نیکی کی صلاحیت ہی مار دی ہے، یکسوئی ختم کر دی ہے، انتشار آ گیا ہے، اور اللہ کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی موبائل بند نہیں ہوتا تو کیا اس کو حضوری ملے گی، کیا اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکسوئی اور خلوت ملے گی؟ خلوت کا تو مقصد یہ ہے کہ 10 دن کسی سے بات بھی نہ کرو، یہ خلوت ہے۔ تو ہم تو موبائل پہ لگے رہتے ہیں، تو موبائل استعمال کرنے والے بندے کو اعتکاف کی حقیقت حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کریں۔ بات کو سمیٹتا ہوں، لمبا بیان نہیں کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور کچھ صحابہ کرام گٹھلیوں پر ذکر کر رہے تھے، اسے گٹھلیاں بچھا رہے تھے۔ ان کو عجیب سا لگا کہ نبی اسلام سے تو ہم نے ایسے نہیں دیکھا گٹھلیوں کو ذکر کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ تو ایک اجنبی سی چیز لگی، اس کو بدعت سمجھا۔ اب یہ جائز ہے ناجائز ہے، اتنی کی مسئلہ ہے، بعض کو جائز کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں اس سے بہتر ہے ہاتھ اور تصویر پہ کر لو، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں ان کی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کسی صحابی نے بتایا کہ ہم اس پر ذکر کر رہے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، یہ تسبیح کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی تسبیح کو گن رہے ہو، شمار کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی نیک اعمال کو شمار کر رہے ہو، نیک اعمال کو گن رہے ہو کہ میں نے اتنے نیک اعمال کر لیے، اتنے نیک اعمال کر لیے۔ مجھے یہ بتاؤ، کبھی تم نے اپنے گناہوں کو بھی شمار کیا؟ کبھی تم نے اپنے گناہوں کو بھی گنا ہے؟ سب حیران ہوئے کہ گناہوں کو بھی گنا جاتا ہے؟ تو فرمایا ہاں،
تم اپنے گناہوں کو گر لیا کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کریں گے، نیکیاں اللہ خود ہی گر لیں گے، نیکیوں کو گرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ گر لیں گے۔ تم اپنے گناہوں کو گر لیا کرو اور ایک ایک گناہ کو گر کے اس سے معافی مانگو اور اس کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ چنانچہ ہمارے سلسلے میں 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ معمولات میں شامل ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ 100 مرتبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ساتھ تصور کریں آج کے دن میں سب سے پہلا جو مجھ سے گناہ ہوا اس سے میں توبہ کرتا ہوں، پھر دوبارہ استغفار کریں، دوسرے گناہ کا تصور کریں، استغفار کریں، تیسرے گناہ کا تصور کریں، اس طرح 100 گناہوں سے صبح توبہ ہو جائے گی، 100 گناہوں سے شام توبہ ہو جائے گی۔ اتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، میرے خیال میں دن میں 200 گناہ تو نہیں کرتا ہوگا، کم ہی کرتا ہوگا۔ تو جب گناہ ہی کم ہے اور استغفار زیادہ ہے اور ہم اس سے سچے دل سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال سے ان گناہوں کو مٹا دیں گے اور ہمیں اپنے مقبول اور واسع بندوں میں شامل کروا دیں۔ اس لیے آج اس محفل میں ہم رمضان المبارک کی نسبت سے سچی توبہ کریں۔ بیان 2 گھنٹے کا کروں یا 4 گھنٹے کا کروں یا 5 منٹ کا کروں، بات ایک ہی ہے کہ ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے اللہ کے نیک بندے بن جائیں، ایمانی اسلامی قرآنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اگر یہ چیز آپ کو حاصل ہو گئی تو بیان کا مقصد حاصل ہو گیا، اگر یہ حاصل نہ ہوا تو ساری رات میں تقریر کرتا ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اتنی بات اس کو سمجھ میں آ جائے گی اور وہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے گا، اپنی زندگی کو بدلے گا، نیک لوگوں کے ساتھ جڑے گا، اعمال والی زندگی گزارے گا، اللہ دنیا میں بھی اس پر رحمتیں فرمائیں گے اور آخرت میں بھی رحمتیں فرمائیں گے۔ تو سارے بھائی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ، سارے بھائی سچی توبہ کی نیت کریں۔ آج خطبہ پڑے گا، توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، اس کے بعد تھوڑا ذکر ہوگا، پھر دعا ہوگا۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان کلمات کو صرف دل سے سچی توبہ کی نیت سے پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والطاعة القول، آمنت بالله وما هو بأسمائه وصفاته وقبلت وفي أحكامه وعلم باللسان وتصديق بالقلب، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ ہمارے سلسلے کے 5 معمولات ہیں، اگر آپ ان کو کریں گے تو آپ کے لیے نیک کرنا آسان ہو جائے گا۔ 100 مرتبہ صبح شام استغفار، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ تشریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت آدھا آدھا پارہ پاؤ جتنا بھی ہو،
دلانا وقت حضور کریں. چوتھا کام ہر گھڑی ہر آن رکھنا ہے دل میں یہ دھیان. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اذکار الدنیان. بیٹھے بیٹھے چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان رکھیں. اور پانچواں کام جو سب سے اہم ہے وہ ذکر قلبی، جس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں. اس کا طریقہ آسان ہے. جب آپ دنیا کے کاموں سے فارغ ہوں، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے دل میں خیال کریں میرا دل اللہ 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 بتا ہے. میں بیٹا اس کو سن رہا ہوں. سانس سے زبان سے جسم سے نہیں کرنا. اب وہ ساتھ جا میں بیٹھ کر دل سے اللہ اللہ سننے کی کوشش کرنی ہے. یہ 5 کام کرنے سے دل میں محبت دلائی ملے گی. لیکن تقویٰ کا شوق پیدا ہوگا، گناہ سے بچنا آسان ہوگا. پھر جو بھی حالات کے احتیاط ہوں آپ اس آدمی سے رابطہ رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ آدمی رہنمائی کرتا رہے گا. آپ دعا سے پہلے سیکھنے کے لیے ہم تھوڑا مراقبہ کریں گے تاکہ طریقہ بھی آ جائے اور فائدہ بھی ہو جائے. سارے بھائی آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں تو دل میں خیال کریں ہمارا دل اللہ 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 پکار رہا ہے اور ہم اس کو سن رہے ہیں. دل سے سننے کی کوشش کریں، زبان سے نہیں جسم سے نہیں.
تو نہ دینا صدا میری آنکھوں کو سن لے، میری آنکھوں کو سن لے اے حاجت روا، میری آنکھوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں، تیرے سامنے تو غفار ہے، تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی مجھ گناہگار کا، تو غفار ہے، تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہم گناہگار کا، نہیں کوئی نہیں ہم گناہگار کا، بندے دوں گا میں تجھے کو، بخش دوں گا میں تجھے کو، یہ وعدہ تیرا بخش دوں گا میں تجھے کو، یہ وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں، تیرے سامنے میں، تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں، تیرے سامنے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے کریم اللہ، عظیم اللہ، رحیم اللہ، سبحان اللہ، حنان اللہ، منان اللہ، عزتوں ذلتوں کے مالک اللہ، نقصان کے مالک اللہ، صحت بیماری کے مالک اللہ، موت و حیات کے مالک اللہ. اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، ہم تجھے بھول گئے ہیں مگر تو ہمیں نہ بتا
ہم تجھ سے غافل ہو گئے، ہم تجھ سے دور ہو گئے۔ اللہ تو ہمیں نہ چھوڑنا، تیرے بنا ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نفس و شیطان نے ہمیں غافل کر دیا، اللہ نفسانی خواہشات اور لذات نے ہمیں تجھ سے دور کر دیا اور تجھے ناراض کروا دیا۔ اے اللہ ہم آج سچی توبہ کر چکے ہیں، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ کی توبہ کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، دنیا نصیب کی اشاعت کا ذریعہ بنا۔ اللہ اس توبہ کو ہماری ترقی کا ذریعہ بنا، اللہ اس توبہ کو ہماری کامیابی کا ذریعہ بنا، اللہ اپنے بسر کا ذریعہ بنا۔ اللہ اس توبہ پر استقامت عطا فرما، اللہ اس توبہ پر قائم دائم فرما، اللہ اس توبہ کی برکتیں نصیب فرما۔ اللہ جتنے دوست احباب بیٹے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں محبت کا قطرہ عطا فرما، محبت کا جذبہ عطا فرما، اس کے الہی کا نور ان کے دلوں میں پیدا فرما۔ اللہ اس مجمع میں قرآن کے چھوٹے چھوٹے قرآن پڑھنے والے خطباء ہیں، معصوم ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، یہ وہ بچے ہیں کہ جب ہمارے خاطے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی تو ان بچوں میں آ کے سر ننگا کر کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے بچوں ہمارے لیے دعا کرو، بچوں ہمارے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ کہ اللہ آج ان بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم گناہگاروں کے حال پر رحم فرما دیجیے۔ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ہم کمزور اور سست ہیں، ہم سے زیادہ اعمال نہیں ہو سکے، ہم سے زیادہ عبادات نہیں ہو سکی، پر اے اللہ ہماری مثال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی سی ہے جو کھوٹے سکے لائے تھے، غلہ پورا مانگتے تھے۔ کہ اللہ ہم بھی ٹوٹے پھوٹے کھوٹے اعمال ہیں سر، اللہ انہیں کو قبول کر کے پورا اجر عطا فرما دیجیے اور پورا جو ہے اس کا صلہ عطا فرما دیجیے۔ اے کریم اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دل کے گناہوں کو معاف فرما، رات کے گناہوں کو معاف فرما، جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما، ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آئندہ پاکیزہ زندگی نصیب فرما، اے اللہ تقوی والی زندگی عطا فرما، اخلاص والی زندگی عطا فرما، زہد والی زندگی عطا فرما۔ اے کریم اللہ مہربانی کا معاملہ فرما لیجیے۔ اے اللہ یہ قرآن کا مرکز ہے، اے اللہ یہاں مزید رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ ہمارے استاد جی رحمہ اللہ کی جگہ ہے، اے اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائیے اور اللہ ان کے درجے بلند فرما دیجیے۔ اللہ اس شجر اور مرکز کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اللہ جس طرح ان کی زندگی میں فیض پھیل رہا تھا، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ فیض کو بڑھا دیجیے۔ اے اللہ جب ایک درخت ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ پھل آتا ہے، اس کی گٹھلیوں سے اور درخت بنتے ہیں تو پھل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تو یہ باغ بن چکا ہے، اللہ پھل میں مزید اضافہ فرما دیجیے، اللہ ثمرات میں مزید اضافہ فرما دیجیے، برکات میں مزید اضافہ فرما دیجیے۔ اے اللہ جن بچوں نے قرآن سنایا، یا جن نمازیوں نے سنا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے۔ اے کریم اللہ جس میں کمی کوتاہی ہوئی معاف فرما دیجیے، درگزر فرما دیجیے، آئندہ اس سے بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا، ہمارے غموں کی دوا بنا۔ اے اللہ ہمارے جو ہے بیماریوں کے لیے شفا بنا۔ اے اللہ قرآن کو قیامت کے دن ہمارے لیے شفیع بنا۔ اللہ قرآن کا جو حصہ ہمیں یاد نہیں، یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، جس حصے کی سمجھ نہیں، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جس حصے پر عمل نہیں، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقیاں عطا فرما، ترقی کے لیے جن اسباب وسائل کی ضرورت ہے غیبی خزانوں سے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی اور دوست
مولانا اسامہ شوکت صاحب، انہوں نے جس محبت سے ہمیں بلایا، اللہ اس کے بدلے اپنی محبت نصیب فرما، نسبت کا نور عطا فرما، اور اللہ ان کے کاموں میں ان کی مدد فرما، ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، اولاد میں برکتیں عطا فرما، شاگردوں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ حاضرین محفل کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو بچے جوان ہیں، اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، فرائض ادا کرنا آسان فرما، اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں، اللہ ان کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، خوشیوں کا ذریعہ بنا، تربیت کا غیبی انتظام فرما، اولادوں کو نیکوکار بنا۔ اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں، مستقبل کو روشن فرما۔ اے اللہ فرائض ادا کرنا آسان فرما، نصیب اچھے فرما۔ اے اللہ عزتیں محفوظ فرما، اے اللہ عزتیں محفوظ فرما۔ اے کریم اللہ جو لوگ روزگار کے لیے پریشان ہیں، رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ اے اللہ جن کو تو نے رزق دیا ہوا ہے، اللہ ان کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت پر رحم فرما، اے اللہ پوری امت سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ ساری امت سے ناراض ہو چکے ہیں، اس وقت امت کا برا حال ہے۔ اے اللہ کفار مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، بارودوں سے اڑا رہے ہیں۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما لیجیے، اوپر کا منہ کالا فرما لیجیے، اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے۔ کہ اللہ آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما دیجیے۔ اللہ دشمن کی سازشوں سے ہمیں محفوظ فرما دیجیے، اللہ دشمن کی سازشوں سے ہمیں محفوظ فرما دیجیے۔ کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں شریعت سنت والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اے کریم اللہ جتنے احباب بیٹھے ہیں، اگر کسی کے دل میں کوئی دکھ اور غم ہے، پریشانی ہے، اللہ وہ اپنا دکھ کس کو سنائے، تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، دعوت پلا رہے ہیں۔ اللہ تو مہربانی کا معاملہ فرما، اور اللہ ان کے دکھوں کو دور فرما۔ اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا، اللہ ان کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان کی دعاؤں کو پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، آزادی کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہادی کام کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی قابل مغفرت فرما، درجے بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ حیات ہیں، صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے کریم اللہ ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو حصہ عطا فرما، اساتذہ اور مشائخ کو حصہ عطا فرما۔ اللہ تیرا ہی حکم ہے، سوالی کو مت جھڑکو، ہم بھی تیرے در کے سوالی ہے، خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ کہ اللہ روٹی کے فقیر کو کوئی مسئلہ نہیں، ایک دروازے سے نہ ملے اگلے دروازے پہ چلا جاتا ہے، مسئلہ ہم فقیروں کا ہے، ہم سارے دروازے چھوڑ کے تیرے در پہ آ چکے ہیں۔ اے اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اللہ رات کے اندھیرے چاہ چکے ہیں، دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہیں، ایک تیرا ہی گھر ہے، بچے جوان بوڑھے ہاتھ دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے میرے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ دین کی خدمت کے لیے اسباب وسائل میسر اور مہیا فرما۔ اے اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، ایک ایک قدم سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم اللہ ہم نے تھوڑا مانگا تو زیادہ عطا فرما، ہم نے اپنے ذات کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اوپر دعا کے دروازے کھول دیجیے،
کہ اللہ علم و حکمت کے دروازے کھول دیجئے، اپنی معرفت کے دروازے کھول دیجئے، اپنی محبت کے دروازے کھول دیجئے، کہ اللہ ہمیں روحانی ترقیاں عطا فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ، جو نوجوان اس عادت کے ساتھ جو کہ سچی توبہ کر چکے ہیں اور شریعت سنت والی زندگی گزارنے کا عہد و عزم کر چکے ہیں، اللہ ان نوجوانوں کی مدد فرما دیجیے۔ اللہ یہ نفس و شیطان کا لوگوں نہ بن جائے، اے اللہ ان کو اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں محبتیں دی ہیں، شفقتیں دی ہیں، ہم آج تک ان کے راستے میں چل رہے ہیں، اے اللہ ان نوجوانوں کو بھی اللہ محبت کی تجلی سے اے اللہ ان کو اپنا قرب عطا فرما دیجیے۔ اللہ ان کو اپنے قریب کر لیجیے، ان کو نفس شیطان کے شرور سے بچا لیجیے، گمراہی سے بچا لیجیے، بلا روی سے بچا لیجیے۔ اے اللہ لذات اور